آپ دیکھ رہے ہیں ینگ برڈز، میں فہیم احمد۔ آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ آف انڈیا یہاں پر آئی تھی۔ ایک کشمیر یونیورسٹی کے اندر ایک کنووکیشن ہوا جس میں کافی سارے جو ڈگری ہولڈرز ہیں ان کو ڈگری سے سمانت کیا گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر منظور احمد۔ یہ ایک شکشک ہے اور ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ منظور صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلی بات، آپ کو ینگ برڈز کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ تھوڑا سا اس کنووکیشن کے بارے میں پہلے جانیں گے۔ تھینک یو سر، خیر مبارک آپ کا بھی، آپ کے جو بھی باقی ساتھیز ہیں ان کا بھی، اور خصوصاً ان لوگوں کا، ان شخصیات کا جنہوں نے مجھے ٹیلی فونیکلی یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا ان ایسوسیشنز کا، این جی اوز کا، تنظیموں کا، انجمنوں کا، جنہوں نے پوسٹرز کے ذریعے مجھے اور بہت سارے جو بھی وہاں سے اس اعزاز سے فیضیاب ہوئے، ان سبوں کو مبارکباد دی۔ میں آپ کے مادھیم سے ان سبوں کو مبارکباد دے رہا ہوں اپنی طرف سے بھی، کیونکہ یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی کا مقام تھا اور اعزازی یہ کہیں گے کہ ایونٹ تھا، کیونکہ جو پریزیڈنٹ آف انڈیا کا اس میں شامل ہونا، لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا اس میں شامل ہونا، اور ہماری جو وائس چانسلر صاحبہ وہاں پر تھی ان کا اس میں شامل ہونا، جو باقی بھی ڈگنیٹریز تھی ان سبوں کا، اور ان کے بیچ میں یہ اعزاز ملنا، تو یہ سب سے بڑی فخر کی بات ہے۔ منظور صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو جرنی آپ کی رہی اس ڈگری کو لے کر، کتنے ہرڈلز کراس کرنے پڑے؟ کیونکہ اگر پچھلے ورشوں کی بات کریں تو حالات یہاں پر ٹھیک نہیں تھے، تو کتنا آپ کو اس کے لیے سیکریفائس کرنے پڑے؟ اگر میں اپنے سیکریفائس کی بات کروں تو وہ تو ایک لمبی ایک لسٹ ہے، لیکن انسان جب تک یہ کٹھنائیں، مشکلات زندگی میں یہ ان کا سامنا نہ کرے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ انسان تب تک کامیابی کی سیڑھیوں کو چڑھ سکتا ہے یا چھو سکتا ہے۔ تو مشکلات تو آتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، تو کیونکہ جو یہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کرنا ہی اپنے آپ میں سب سے ایک بڑا یہ کہتے ہیں کہ مشکل ہی کام ہے، یہ بہت بڑی ٹاسک ہوتی ہے۔ اور جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے، میں سینٹر ایشین اسٹڈیز کے ان سبھی پروفیسر حضرات کا، ٹیچنگ یا نان ٹیچنگ جو بھی وہاں پر ہے، ان سبوں کا میں اس آپ کی مادھیم سے خیر مقدم کر رہا ہوں، ان کا شکریہ کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے مجھے رہنمائی کی، میں خالی انہی کو نہیں، ان کے بغیر جو بھی باقی، چاہے انسٹیٹیوٹ آف کشمیر اسٹڈیز سے یا شیخ العالم چیئر سے یا کشمیری ڈپارٹمنٹ سے یا باقی جو پروفیسر حضرات ہیں، چاہے وہ اس وقت کشمیر میں ہے، ریٹائرڈ ہے یا وہاں پر شکشا دے رہے ہیں، ان سبھی کا، کیونکہ جب بھی میں چاہے نائٹ کو، دن کو، ان کو میں کال کروں یا کہیں پر بھی جاتا ہوں، تو وہ جو بھی شکشا مجھے ضرورت ہوتی ہے ان سے میں وہ انفارمیشن حاصل کرتا رہا۔ تو یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ہمارے کشمیر میں جو ہے اگر بات کریں پیرنٹس کی، تو آج کل کے بچے جو ہے ڈرگس میں ملوث ہو رہے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ایسی ہے جو ایک بچے کو جس پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے تو اس میں وہ بیک اپ نہیں مل رہا ہے، کہ ایسے بہت سارے بچے ہم نے دیکھے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کتنا سپورٹ آپ کو ملا اپنی فیملی سے اور اپنے فرینڈ سرکل سے؟ سب سے پہلے جو بات آپ نے کہی ہے، ڈرگس کی، آج کل کے جو ہمارے یوتھ ہے ڈرگس میں انوالو ہو رہے ہیں، یا باقی دیکھیے، میں اپنی طرف سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ پیرنٹس کو صرف ایک چیز کام کرنا چاہیے، اگر انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم کے شعبے میں ڈال دیا تو ان کو صرف اسی میں فوکس کر کے ان پر نگاہیں رکھنی ہے۔ ہمیں یہ عادت بھی ہوئی ہے، ہمیں انجینئر بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، ٹیچر بھی ہونا چاہیے، اور دن میں ہمارا بچہ جو ہے وہ 1500 کمانا بھی چاہیے۔ تو ہاؤ اٹ کین بی پاسبل؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ جب ہم بچے کو کہتے ہیں کہ فلانی بچے 2000 کما رہا ہے، دوسری طرف اسے کہہ رہے ہیں کہ فلانی بچے انجینئر بن چکا ہے، کسی کا ڈاکٹر بن چکا ہے، کسی کا ٹیچر بن چکا ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں سامنے والے پہ ڈیفینیٹلی اس پہ تو پازیٹیو کے اثرات نہیں پڑ سکتے ہیں، اس پہ منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، تو وہ اس الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے یا کمانا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی مل جڑتا ہے، مل بیٹھتا ہے، تو جہاں سے اس کو یہ بہت ساری خصلتیں اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ پیدا ہو کے وہ اس میں ملوث ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے ایک چھیڑی ہے کہ سر آپ کو اپنے پیرنٹس یا دوستوں کا کتنا سپورٹ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو میرے والد صاحب نہیں ہیں، میں اس ٹائم 3rd پرائمری میں
تھا شاید 3rd پرائمری اور 4th میں جب میرے فادر کا انتقال ہوا. اس کے بعد مجھے میرے جو بڑے بھائی ہیں تو اس کا ساتھ جو رہا اور میری ماں کا تو اس کو میں کبھی نہیں بھولوں گا کیونکہ ایک باپ کا سایہ جب اٹھتا ہے وہی جانتا ہے جس کو یہ اٹھے. تو پھر اس کے بعد جس ایریا سے میں بلانگ کر رہا ہوں تو وہاں پر ظاہر سی بات نہیں اتنی سویدھائیں وہاں پہ نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو اپنے بردر اور ماں کا اور دوستوں کا اس میں رہا ہے تو واقعی. اور خصوصاً میں جو میرا بڑا جیجا جی تھا مرحوم, وہ پچھلے سال وفات پا چکے ہیں, تو اس نے مجھے جیسے وہ باپ کا سایہ ہوتا ہے نا, اس نے وہ سایہ مجھے دیا, تو آج تک اس مقام پہ میں پہنچا. بالکل. آخر میں جاننا چاہوں گا, یہ جو آپ کو اعزاز ملا ہے, اس کو سمانت کیا ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا نے, تو کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وقت, کیونکہ ایک بچے کو جب ایک اعزاز سے نوازا جاتا ہے تو اس میں ایک کیپیبلٹی اندر سے آ جاتی ہے, نہیں مجھے اور آگے بڑھنا ہے, اپنے دیش کے لیے, اپنے وطن کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو جو بچے اس فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے, تو کیا میسج رہے گی لاسٹ میں؟ واقعی یہ اعزاز کا ہی مقام ہے, خوشی کا مقام ہے, اور پہلے سے ہی مجھے یہ شوق تھا کہ میں یہ ڈگری حاصل کروں. اس کے پیچھے میں پہلے سے لگا ہوں, بہت رات دن میں نے, اور ایون ابھی بھی اگر مجھے آج بھی چلے کوئی بھی کورس جوائن کرنا ہو تو اس کے لیے مجھے یہ کہیں گے کہ ایک پیاس ہے, میں جوائن کروں, میں فارم بھروں. پڑھنے کا تو مجھے شوق ہے. میں آج بھی 1-1.5 بجے سے کم نہیں سو رہا ہوں کہ جب تک نہ کوئی کتاب یا کسی نہ کسی پروفیسر کے لیکچر یا کچھ نہ سنوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ خوشی مجھے اس ٹائم سب سے زیادہ ہوئی اس کنوکیشن سے, جب محترمہ جو صدر ہند پریزیڈنٹ آف انڈیا نے جب یہ بات چھیڑی ہے کہ میں بہت ساری یونیورسٹیاں گھوم کے آئی ہوں, بہت سارا کچھ دیکھا میں نے, لیکن جو انوائرمنٹ, جو فضا, جو ماحول میں نے کشمیر یونیورسٹی میں دیکھا یہ واقعی الگ ہے. تو اگر اس نے انوائرمنٹ کی بات چھیڑی, میں چھیڑ رہا ہوں یہ بات کہ جو ہمارے پروفیسر حضرات ہیں واقعی یہ ہمارے کشمیری اسٹوڈنٹس کے لیے ایسٹس ہے. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کے پاس جانا چاہیے, ہمیں انہیں پوچھنا چاہیے. ان میں علم کا خزانہ ہے اور وہ خزانہ ہمیں ان سے لینا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تھے ڈاکٹر منظور صاحب. آپ کو بتا دیں کہ ان کو پریزیڈنٹ آف انڈیا نے حال ہی میں یونیورسٹی آف کشمیر کے اندر ایک کنووکیشن منعقد ہوا اور اس میں ان کو اس اعزاز سے نوازا گیا. باقی اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ینگ برڈز کے ساتھ. فہیم احمد, سری نگر.